اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. سبیل قرآن کوئز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں ہم ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کلام معصوم علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں چلتا ہوں برادر عزیز مولانا وقار احمد کاظمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ کلام معصوم سے ہمارے اس پروگرام کو مزین فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امامنا الحسین علیہ السلام انی قد کنت احب الصلاۃ لہ و تلاوت کتابہ. جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے مولانا ابوالفضل العباس کو بھیجا تھا پیسر سعد کی کے پاس کہ ایک رات کی مہلت لو، تو اس وقت جو جملات بیان فرمائے تھے ان میں یہ دو جملہ ایسا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ قرآن کریم کی اور نماز کی اہمیت اور دعا کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس جملے کو میں نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے شب عاشور جو مہلت لی ہے تو نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے، اور اس کے بعد دعا اور استغفار کے لیے. جہاں چار چیزیں ذکر ہوتی ہیں اس میں ایک تلاوت قرآن ہے. لہٰذا اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جعفر بھائی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کے لیے امام حسین علیہ السلام ایک شب جنگ کو روکنے کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں، تو قرآن کی کیا اہمیت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے روکا ہے جنگ کو تاکہ میں ایک شب قرآن کی تلاوت کر سکوں. اگر ہم حسینی ہیں تو یقیناً ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے کام کو روک کر قرآن کی تلاوت کے لیے وقت کو ضرور نکالیں. صحیح ہے. خاص کر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا امام حسین نے تو یہ زندگی نے ہمیں موقع دیا ہے. آج ہم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک رمضان نصیب ہوا ہے، تو اسی مہلت کو غنیمت جانیں اور جتنا زیادہ ممکن ہے زیادہ سے زیادہ اپنے کو قرآن سے نزدیک کر سکیں، قرآن کی تعلیمات سے اپنے کو نزدیک کر سکیں، اپنے کو حاملان قرآن میں سے بنا سکیں. اور یہی مقصد ہے اس پروگرام کا بھی. اس پورے جو اس سبیل قرآن کو اس کے جو ٹیم ہے ان کا جو پورا پروگرام ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جوانوں کو قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے نزدیک کر سکے. کیونکہ یہ ہمارا یعنی صرف دعویٰ اور شعار ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حقیقی کامیابی اگر ہے
تو صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے میں ہے۔ بے شک بے شک، جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ ہماری جو بھی کوئز ہوتی ہے اس کوئز کے سلسلے سے سلیبس تقریباً سب کو آج تک معلوم ہو چکا ہے کہ ایک ویڈیو علامہ فرمان علی صاحب کے ترجمے سے اور ایک ویڈیو جو ہے سورہ شورى کی تفسیر آپ کو سننی ہے، اور سننے کے بعد کوئز جو ہے وہ آپ کو آ کر دینا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے یا فرمائی کہ اس سے پہلے میں نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئز جو ہے وہ قرآن پرو ایپ پر ہے، سبیل قرآن پرو ایپ پر، لہٰذا سبیل قرآن پرو ایپ پر ضرور آئیں، آنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کوئز کو دے سکتے ہیں۔ اس بات کی طرف خاص توجہ رکھیے گا کہ کوئی محدودیت نہیں ہے کہ اگر پہلے دن آپ نے نہیں دیا تو دوسرے دن نہیں دے سکتے، آپ جب چاہیں جس دن چاہیں اس دن سے جو ہے وہ کوئز کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے اگر آپ نے ابھی تک شروع نہیں کیا ہے تو آج سے ضرور کوئز کو جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اگر آپ نے قرآن کو کا ترجمہ مکمل طریقے سے نہیں بھی سنا ہے تب بھی آ کر کوئز دیں، اس لیے کہ کوئز میں جو سوالات بنائے جاتے ہیں وہ سوالات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے جوابات اگر آپ کو معلوم ہونے لگیں گے تو خود اس میں جو ہے وہ ایک علم اور ایک الگ جو ہے وہ لذت پائی جاتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو میں بھی یہی تقاضا کروں گا مومنین سے کہ زیادہ سے زیادہ خود بھی شریک ہوں، اپنے فیملیز، ریلیٹیوز، دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کوئز میں شریک ہونے کے لیے وہ کہیں۔ جو چلتے ہیں آج کے دن کے اب 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سورہ نساء آیت 58 میں پروردگار نے کون سے 2 حکم دیے ہیں؟ صحیح جواب آپشن ڈی، امانتیں لوٹا دو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ سوال نمبر 2، جنت میں انسان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جیسے مقبول بندوں کے ساتھ کب ہو سکتا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، جب وہ خدا اور رسول کی اطاعت کریں۔ سوال نمبر 3، قرآن کے خدا کی جانب سے آنے کی دلیل کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، اختلاف نہ ہونا۔ سوال نمبر 4، سورہ نساء کی آیات کے مطابق نیک بخت بیویوں کی صفات کیا ہیں؟ صحیح جواب آپشن اے، شوہروں کی تابعداری کرنے والی، ان کے پیٹھ پیچھے جس طرح خدا نے حفاظت کی وہ بھی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ سوال نمبر 5، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو تو ہم صحیح جواب آپشن اے، تمہارے صغیرہ گناہوں سے بھی درگزر کریں گے۔ سوال نمبر 6، اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تم کو اس امر کا خوف ہو کہ کفار نماز کے درمیان میں تم سے فساد برپا کریں گے تو تمہارے لیے کچھ مضائقہ نہیں ہے کہ صحیح جواب آپشن بی، اپنی نماز میں سے کچھ کم کر دیا کرو۔ سوال نمبر 7، سورہ نساء آیت نمبر 115 سے 130 کے مطابق شیطان کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، اچھے وعدے اور بڑی امیدیں دلا کر۔ سوال نمبر 8،
منافق کی ایک صفت جو اللہ نے سورہ نساء میں ذکر کی ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، نماز میں بے دلی سے الکسائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 9، انسانوں اور جانوروں میں جوڑے بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، نسل کو باقی اور زیادہ کرنا۔ سوال نمبر 10، کیا رزق کا زیادہ یا کم ہونا اللہ کی محبت یا ناراضگی کی علامت ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، نہیں، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے 10 سوالات اور اس کے صحیح جوابات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے سارے سوالات صحیح ہوں گے اور سارے سوالات کے جوابات بھی آپ نے صحیح لگائے ہوں گے، اور انشاءاللہ جب آگے انعام کا اعلان ہوگا، کوئز کے ونر کا اعلان ہوگا، تو آپ کا نام اس میں ہو، خدا متعال سے یہی دعا گو ہے۔ یہاں پر جعفر بھائی ایک سوال بہت ہی اہم تھا آج کے، اگرچہ سوالات تقریباً اہم ہے لیکن ایک سوال ایسا ہے کہ جس کے اوپر تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈالیں تو بہت بہتر ہوگا، کہ اللہ نے یہ جو سوال ہے کہ ایمان خداوند متعال نے جو جوڑے بنائے ہیں انسانوں کے اور حیوانوں کے، اس کا مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو بیان کیا گیا ہے، صحیح جواب یہ تھا کہ نسل کو باقی اور زیادہ رکھنے کے لیے۔ صحیح، یہ ایک بہت اہم ہے۔ تو یہاں پر شادی کا اصل تذکرہ ہے۔ میں اس سوال سے شادی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا جو مقصد ہے، اس مقصد میں آج ہم لوگ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے سماج کی ایک بیماری اور ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم نے شادی کو بہت سخت بنا دیا ہے، بہت سخت کر دیا۔ اب وہ چاہے اس کے جتنے بھی عوامل و اسباب ہو، چاہے وہ پیئر پریشر ہو، چاہے دیکھا دیکھی ہو، چاہے لوگ کیا کہیں گے، یا جو بھی ہو، یا میری خود کی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو اچھے سے رخصت کروں، تو یہ میری خود کی ذاتی خواہش ہے۔ لیکن اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ شادی جیسا ایک اہم چیز کہ اس کو کیا ہوا کہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا جس کا جو ہرجانہ بھرنا پڑ رہا ہے وہ جوانوں کو بھرنا پڑ رہا ہے، وہ یوتھ کو بھرنا پڑ رہا ہے۔ رہبر معظم نے کئی مرتبہ اپنی کئی نشستوں میں اس بات کی طرف تاکید کی ہے کہ جو ہے آپ جو ہے، میں والدین سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے شادی کو آسان سے آسان کرتے چلے جائیں۔ اسلام نے شادی کو سخت نہیں رکھا ہے، ہم کیوں اتنا سخت بنا دیتے ہیں؟ آج شادی کرنا گویا کہ ایک پہاڑ، ایک مارکا سر کرنے کے برابر کا سر کرنے کے برابر ہے۔ جعفر بھائی، سبیل احکام پر، چاہے انسٹاگرام پر ہو یا یوٹیوب پہ، آپ جانتے ہی ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کتنے زیادہ جوانوں کے سوالات جب ہم لوگ اس قسم کے ویڈیو ڈالتے ہیں شادی کے سلسلے سے، تو وہاں پر سب سے زیادہ گلہ اور شکوہ یہ ہے کہ آج شادی کرنا جو ہے وہ ایک خواب سا بنا جا رہا ہے۔ جوان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوئے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں، لیکن گھر والے جو ہے وہ تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ شادی کے لیے خرچ نہیں ہے ہمارے پاس۔ لڑکیاں کہہ رہی ہیں، لڑکیوں کے میسج آتے ہیں بعض موقع پر کہ گھر والے شادی اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ شادی کا خرچ نہیں ہے۔ کیا خرچ ہے؟ کہا کہ شادی کے لیے کم سے کم جو ہے وہ بارات کا خرچ ہونا چاہیے، فلاں خرچ ہونا چاہیے۔ وہ ایک لسٹ بنا دی، بھیج دی کہ مثلا 5 لاکھ روپے خرچ ہونا چاہیے۔ کہا کہ میری ایک خاتون تھی جو بہت زیادہ پریشان تھی، ان کی ایک شادی جو ہے ٹوٹ گئی تھی، دوسری شادی کے لیے سامنے والے راضی تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال وہ ایک سربستہ طریقے سے بند لفافے میں تقاضا تھا کہ بس آپ ہمارے جو ہے وہ مہمانوں کا اچھا سے استقبال کر دیجیے گا، جو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے وہ دے لیجیے گا۔ کہا کہ پہلے 2 سال پہلے ہمارے والد صاحب زندہ تھے تو انہوں نے ساری جو ہے وہ اخراجات کیے تھے، لیکن آج میرے والد صاحب نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اور نہ ہی میں کچھ کر سکتی ہوں، نہ میری والدہ کچھ کر سکتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ کیونکہ معاشرے کا اور سماج کا جو ہے وہ حال کے تقاضے کے مطابق وہ ہمارے جو سسرال ہونے والا سسرال ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، لہذا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے بہت متعدد جگہوں پر انہوں نے جو ہے وہ جا کر سوال کیا، خود جو ہے وہ جا کر کرنے کی کوشش کیا کہ کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو، نہیں ہو سکا۔ اگر انہوں نے کہا کہ میں نے اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ اس قسم کے مسائل یہ کیوں ہیں؟ یہ صرف شادی کو سخت سے سخت بنانا ہے۔
جبکہ دیکھا جائے تو در واقع اسلام میں شادی لڑکی والوں کے لیے تو ایک دم ہی سخت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو تھوڑا بہت رکھا بھی ہے وہ لڑکوں والی طرف سے رکھا ہے، ولیمہ کرانا ہے انہیں، ولیمہ کرانا کو مستحب قرار دیا ہے، مہر کو مستحب قرار دیا ہے وہ لڑکوں والوں کے لیے، لیکن میں اس کو بھی بہرحال اس کو بھی آسان سے آسان ہونا چاہیے۔ ولیمہ میں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ پورے جو ہے وہ شہر کو بلائیے، ولیمہ مستحب قرار دیا گیا ہے، لیکن 10 لوگ اگر آ گئے ہیں، 10 لوگ کی تعداد کہی گئی ہے، 10 لوگ اگر آ گئے ہیں تو ولیمہ ہو جا رہا ہے۔ اور ایک سمپل سا سادہ سا کھانا آپ کچھ بھی کھلا سکتے ہیں نا، کہ آپ جو ہے پورا مینو کھول دیجئے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے 10 عدد کھانے کے 40 پکوان بن رہے ہیں، 40 پکوان بنے، جی بالکل آسان سے آسان تر کریں، اور بہرحال کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا، کہ اگر ہم اکیلے کیا کر سکتے، نہیں اگر ایک ایک کر کے بہت سی جگہوں کے اوپر یہ جو ہے وہ لوگوں نے شروع کیا اور کامیاب بھی ہوئے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ کامیابی نہیں ملی ہے، لہذا ہمت کرنے کی ضرورت ہے، بلند ہمتی کی ضرورت ہے، اور جوانوں کو خاص طور سے اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ خود آیت اللہ میں ناظرین کو بتا دوں، آیت اللہ سیستانی نے جو جوانوں کو نصیحت کی، اس میں والدین کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی شادی میں رکاوٹیں ایجاد نہ کریں، اب چاہے وہ ایک یہی بہانہ ہوتا ہے کہ مثلا اخراجات نہیں ہیں یا رسومات کی وجہ سے، تو ایسا نہ کریں، بالکل شادی کو آسان کریں، تاکہ جو ہے جوان کی جو پرابلم ہے اس کو وہ آنے والی اور جو پرابلم سے اس کو فیس نہ کرنا پڑے، وہ اپنا دین اور ایمان بچا سکے، محفوظ رکھ سکے۔ جعفر بھائی، بعض والدین تو چاہتے ہیں شادی کرنا، لیکن معاشرے کے تانے سے یا بیٹی کے جو ہے وہ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی اپنے سسرال جائے گی تو وہاں اس کو تانا دیا جائے گا، اس وجہ سے وہ اکٹھا کرتے ہیں سامان، وہ اکٹھا کرتے ہیں پیسے، تاکہ ایک کم سے کم باعزت گھرانے کی شادی، وہ جو ایک سٹیٹس بنا دیا ہے لوگوں نے، اس کے مطابق ہو سکے۔ درحال ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے تانا سن لیا اور تانا سننے کے بعد اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا جو ہے وہ گناہوں میں پڑے۔ بالکل، آپ کا بیٹا اگر گناہ میں پڑ رہا ہے، آپ کی بیٹی اگر خدا نخواستہ گناہ میں پڑ رہی ہے، تو یہ یاد رہے کہ جہاں بیٹے اور بیٹی کو گناہ میں جو ہے وہ پڑے گا، وہاں آپ بھی جو ہے وہ گناہ میں شامل ہے۔ اللہ یعصم۔ تو یہاں پر ضرورت ہے بہرحال ہمیں اس حالات سے نکالے اور توفیق دے کہ ہم سب اس مسئلے میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ قدم اٹھائیں اور شادی کو آسان کرنے کی کوشش کریں۔ چلے جعفر بھائی، جی بہت زیادہ گفتگو نہ کی، ہاں چلے چلتے ہیں، اور آج کے دن کے جو 12 ونر کہ جنہوں نے قرعہ کشی ہے، جنہوں نے 100% مارکس آج لائے ہیں، اور قرعہ کشی کے ذریعے سے ان کا کیا نام ہے اور وہ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اسے جان لیتے ہیں۔ ناظف عباس انڈیا سے، سیدہ درخشاں فاطمہ بنگلور انڈیا سے، سیدہ کلت جہاں، سید زین حیدر رضوی، سیدہ شمسلیں، تقی عباس، رقیہ بانو، سید کمبر عباس کرناٹکا انڈیا سے، سید ضیاء حسین کرناٹکا انڈیا سے، افنان عباس، سیدہ الوانی، شبستہ آبدی بہار انڈیا سے۔ جی تو یہ تھے ان 12 خوش نصیب افراد کے نام کہ جنہوں نے آج تمام سوالات کے جوابات صحیح دیے تھے، اور قرعہ کشی کے ذریعے سے ان کا نام یہاں سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا نام یہاں پر موجود نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کریں اصلی ونر کے جو 3 ونر ہے اس میں آ جائے، یا آئندہ دنوں میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ بہرحال سب لوگ لائق مبارکباد ہے یقیناً۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرنی ہے ناظرین آپ سے، اور جعفر بھائی یقیناً آپ اس کی تائید کریں گے کہ یہ جو پروگرام پورا انعام دیا جائے گا، چاہے وہ 3 ونر روزانہ کے ہوں یا 12 ونر کے جو ہوتے ہیں سرپرائز ونر جسے ہم لوگ کہتے ہیں، یہ تمام جو انعامات دیے جا رہے ہیں اس کا جو پیسہ اور اس کی جو رقم ہے وہ آپ مومنین کے تعاون سے ہے، لہٰذا اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کروانا چاہتے ہیں، اس جو ہے وہ پروگرام کوئز کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔ نمبر جو ہے وہ یہاں پر اسکرین پر آپ کے دکھ رہا ہوگا، آپ اس نمبر پر ضرور رابطہ قائم کیجیے، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یا پھر آپ بغیر ایصال ثواب کے یوں ہی جو ہے وہ آپ دل میں ارادہ کر لیں، تو ہی یہی اگر کوئی ایک پروگرام یا کوئی ایک خاص رقم جتنی بھی ہو وہ اگر آپ دے رہے ہیں اور یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مرحومین تک اس جو ہے وہ رقم کا اور اس پروگرام کا ایصال ثواب ہو جائے، تو یہ بھی جو ہے وہ خداوند متعال آپ کے مرحومین تک ثواب یقیناً پہنچائے گا۔ جی ہاں، ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے پاس آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنی حفظہم اللہ کا اجازہ بھی موجود ہے، تو اگر آپ خمس کے ذریعے سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ جو نمبر آپ کے شو ہو رہا ہے اس پہ آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، ہماری ٹیم آپ کو باقی ڈیٹیلز بتا دے گی۔ چلے اب چلتے ہیں آج کے دن کے مرحوم کے نام کو جان لیتے ہیں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ سید صافر حیدر ابن سید نصیر حیدر، قدرت النساء بنت شاہ ظفر حسین، سید احسان صافر ابن سید صافر حیدر، سید حسن صافر ابن سید صافر حیدر،
خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان مرحومین کو اور ہمارے اور ناظرین کے تمام مرحومین کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اور تمام مرحومین کو کہ جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ اعزاء و اقربا کے جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، انہیں حاملین قرآن اور قرآن کا ساتھی قرار دے۔ خداوند متعال ان کی خصوصی مغفرت قرآن کے جو ہے وہ طفیل میں کرے۔ یہاں پہ کچھ سوالات مومنین کی جانب سے آئے تھے، میں ان کو بہت تیزی سے جواب دے دوں۔ بعض لوگوں نے پوچھا کیا ہم انڈیا کے باہر سے شرکت کر سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل آپ شرکت کر سکتے ہیں، ہر سال آپ کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن انعام کے حوالے سے کہ جو انعام کا ایکویلنٹ اماؤنٹ ہوگا ہماری ٹیم کوشش کرے گی کہ وہ آپ تک پہنچائے۔ اس میں تھوڑی دیر سویر تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ تک انعام پہنچے گا ضرور۔ اسی طریقے سے جعفر بھائی سوال ہوا رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں نے شروع پروگرام میں اس چیز کو ذکر کیا کہ کوئی رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہے، آپ جس دن بھی جو ہے وہ شروع کرنا چاہیں وہی دن جو ہے وہ بہتر، اور جسے کہا جائے آپ اس دن ہی شروع کر سکتے ہیں۔ آئیں آپ جو ہے وہ سبیل قرآن پرو ایپ پر، اور کوئز کے جہاں پر آپشن ہے وہاں پر جانے کے بعد سب جو چیزیں مانگی گئی آپ سے اسے سبمٹ کریں، اور اس کے بعد سے کوئز۔ بس یہاں پہ ایک چیز اعلان کروں، جتنا جلدی آپ اس کوئز کو جوائن کریں گے اتنا زیادہ آپ کے انعام ملنے کے چانسز زیادہ رہیں گے، جتنا دیر سے کریں گے اتنا چانس وہ گھٹتا چلا جائے گا۔ ایک اور سوال کہ اگر غلطی سے ہمیں کوئی جواب ٹک ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ تو جو ٹک ہو گیا جواب اور سبمٹ کرنے کے بعد سبمٹ ہو گیا اگر آپ کا، تو پھر وہی جواب جو ہے وہ صحیح مانا جائے گا۔ لاسٹ اب اس میں آپ کو صحیح کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پلٹ کے آئیں اور صحیح کریں، لہٰذا بہت ہی زیادہ غور کر کے اور بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان سے اور توجہ سے ہی جو ہے وہ اپنے سوالات کے جوابات دیا کریں، اور سبمٹ کا جو آپشن ہے وہ ایک دم آخر میں سارے سوال کو ایک مرتبہ چیک کر لیں، پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت آپ کے پاس موجود رہتا ہے۔ وقت کے اعتبار سے آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ وقت لے کے تھوڑا سا وقت لیجئے، لیکن جو ہے وہ صحیح سے جو ہے وہ سوال کے جواب پہ ٹک کیجیے۔ وقت کے حوالے سے میں کہہ دوں کہ صبح 5 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک آپ جو ہے وہ اس کوئز کو جوائن کر سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں اب جس کا انتظار تھا سب کو، وہ 3 آج کے دن کے خوش نصیب افراد کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں انعام دیا جائے گا، ان کے نام اور ان کے شہر کو جان لیتے ہیں۔ سیدہ نرجس خاتون کرناٹکا انڈیا سے، ابو العباس دہلی انڈیا سے، افضل علی رفجانی۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے 3 ونر۔ خداوند متعال کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ ان تینوں افراد کو اور اس سے پہلے جتنے افراد جو ہے وہ ونر میں قرار پائے ہیں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہوں، اور ان تمام افراد کو جو اس کوئز میں شرکت کر رہے ہیں، خداوند متعال انہیں ان کے زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی عنایت کرے، انہیں جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ وہ ہمیشہ جس طریقے سے آج جو ہے وہ ونر قرار پائے ہیں قرآن کے اس پروگرام میں، ہمیشہ قرآن کے ساتھی قرار پائے۔ جی ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے چلیں کہ وہ افراد کی جو ونر قرار پا رہے ہیں، آپ کو آپ کی اسکرین پہ ہمارا نمبر شو ہو رہا ہوگا، تو آپ کو اپنی ڈیٹیل ہم اپنے اس نمبر پہ بھیجنا ہے، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، اور جب رابطہ ہونے کے بعد اور آپ کا ایڈریس وغیرہ ویریفائی ہو جائے گا تو اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ 1 مہینے تک آپ کے جو ہے وہ گفٹ اور جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ 1 مہینے کے اندر پوری کوشش یہ ہوگی، اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کریں، پریشان نہ ہو۔ جی تو یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔